بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 4 سر سید کا بچپن کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پیراگرافز کی صورت میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق سر سید کا بچپن کا خلاصہ۔ سر سید کی پیدائش سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء بیگم اور ان کے بھائی سید محمد خاں پیدا ہو چکے تھے۔ سر سید محمد خاں کی ولادت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، اس لیے ان کی پیدائش پر گھر والوں کو بہت خوشی ہوئی۔ پیدائش کے وقت وہ کافی توانا اور قوی تھے۔ جسمانی صحت کے علاوہ اس وقت تک ان میں کوئی اور نمایاں صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ بڑے آدمیوں میں شمار ہونے لگے، اس لیے حکماء کہتے ہیں کہ محنت سے آدمی جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب سر سید پیدا ہوئے تو ان کے والد نے شاہ غلام علی صاحب سے نام رکھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے سر سید کا نام احمد رکھا۔ سر سید اور ان کے گھر والے شاہ صاحب کو دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ سر سید کو گھر کی ایک قدیم خادمہ مان بی بی سے نہایت محبت تھی۔ جب سر سید 5 برس کے تھے تو مان بی بی کا انتقال ہو گیا۔ ان کو مان بی بی کے انتقال پر نہایت رنج ہوا۔ بچپن میں سر سید پر نہ کھیل کود کی مکمل پابندی تھی نہ بالکل آزادی تھی۔ سر سید اپنے ہم عمر مگر رشتہ دار بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو کھیلنا ہے سب کے سامنے کھیلو۔ سر سید اور ان کے دوست اکثر گیند بلہ، کبڈی، آنکھ مچولی، چیل چلو اور گیڑیاں کھیلتے تھے۔ اگرچہ سر سید کو بچپن میں کھیلنے کی اجازت تھی مگر تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سر سید کے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے۔ ایک بڑا سا دسترخوان بچھایا جاتا تھا، اس کے ارد گرد سب مل کر کھانا کھاتے تھے۔ نانا صاحب کھانے کے آداب، نظم و ضبط اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ شام کو بچوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ جسے سبق یاد ہوتا اسے مٹھائی دیتے، جسے یاد نہ ہوتا اسے ڈانٹ دیتے۔ سر سید اور ان کے بڑے بھائی نے اپنے والد صاحب سے دریائے جمنا میں تیراکی بھی سیکھی تھی۔ اس زمانے میں معزز لوگوں کو بھی تیراکی کا شوق ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تیر اندازی بھی سیکھ لی تھی۔ ایک بار جب ان کا نشانہ بالکل ٹھیک جگہ لگا تو ان کے والد نے کہا، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ سر سید احمد خاں جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہاں نیک لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی، اس لیے سر سید بھی اللہ کے نیک بندوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اکثر شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے۔ شاہ صاحب مرزا صاحب کے مزار پر جو پیسے نذر کرتے سر سید کے والد صاحب کو عنایت کرتے تھے۔ ایک بار سر سید نے بھی نذر کا روپیہ لیا تھا۔ دلی سے 7 کوس دور مغل پور نام کے ایک گاؤں میں سر سید کے والد صاحب کی زمین تھی۔ فصل کے زمانے میں وہ اکثر اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں جاتے تھے۔ انہیں گاؤں کا ماحول بہت اچھا لگتا تھا۔ سر سید کے والد صاحب کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت دیا جاتا تھا۔ بعد میں انہوں نے سر سید کو وہ خلعت دلوانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ سر سید کی عمر کم تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک بار خلعت عطا ہونے کا دن تھا۔ والد صاحب صبح سویرے اٹھ کر چلے گئے۔ میں دیر سے اٹھا،
بہت کوشش کی کہ جلد از جلد بادشاہ کے ہاں پہنچ جاؤں، مگر مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں خلعت پہن کر دربار میں پہنچا تو دربار برخاست ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بادشاہ نے جواہرات کی رقمیں اپنے ہاتھ سے مجھے پہنائیں۔ اس زمانے میں سر سید کی عمر محض 8-9 برس تھی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔